ٹی او کے جو ادارے کے اندر سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایکسائز یہ شعبہ جات ایف بی آر کے حوالے سے آتے ہیں، اور جب کوئی بزنس کمیونٹی کو کسی قسم کا ایشو ہو، کسی قسم کے کیسز ہوں جو کہ حل نہ اس کا مل رہا ہو، اور وہ جو ٹریبونل کے اندر بھی اور اس کے بعد پھر کمشنر ٹیکس کے پاس بھی جا چکے ہوں، اور تو وہ ایف ٹی او کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ ایف ٹی او کا کام ہے گورنمنٹ، ایف بی آر، بزنس کمیونٹی کے جو مفادات ہیں ان سب کا خیال رکھنا۔ صرف ایک آپ نے اپلیکیشن لکھنی سادے کاغذ پہ، یا پھر آپ نے ٹیلی فون کال کرنی ہے جو مختلف ٹیکس کے، سیل ٹیکس کے، انکم ٹیکس کے، ایکسائز کے جو وہاں ایڈوائزر ہیں ان کو، اور آپ کا کیس لگ جائے گا، دونوں کی ہیئرنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ 35-40 دن کے اندر وہ آرڈر پاس ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہی ہے کہ میں نے بزنس کمیونٹی انڈسٹری کی جو پینڈنگ کیسز ہیں یا کسی قسم کی بھی جو ان کی گزارشات ہیں یا کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ ہے خدا نخواستہ، تو وہ میں نے ایف ٹی او تک پہنچانی ہے، ایف ٹی او سے کمیونیکیشن کروانی ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ جاز خان حالات حاضرہ پر ایک آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کل بزنس کمیونٹی خاص طور پر چھوٹا تاجر اور کاٹیج انڈسٹری کے لوگ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اقدامات، ایف بی آر کے اقدامات کی وجہ سے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر کاشف صاحب، جو ایک بڑی جانی مانی شخصیت ہے، ان معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس معاملات پہ کس طرح سے سلوشن دیتے ہیں۔ کاشف صاحب، پہلے تو آپ کو بڑی مبارکباد کہ ایف ٹی او نے آپ کو اعزازی کوآرڈینیٹر، بزنس کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے۔ ذرا میری رہنمائی اور اپنی بزنس کمیونٹی کی ناظرین کی رہنمائی کریں، یہ اعزازی بزنس کوآرڈینیٹر ایف ٹی او کا کیا ہوتا ہے، اس کا دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح سے بزنس کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ آج کل جو ایف ٹی او ہیں وہ آصف جاز صاحب، ان کی ڈائنامک پرسنالٹی، ان کی سپرویژن، ان کی چیئرمین شپ کے اندر یہ ایف ٹی او کا ادارہ کام کر رہا ہے، اور ایف ٹی او کے جو ادارے کے اندر سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایکسائز یہ شعبہ جات ایف بی آر کے حوالے سے آتے ہیں، اور جب کوئی بزنس کمیونٹی کو کسی قسم کا ایشو ہو، کسی قسم کے کیسز ہوں جو کہ حل نہ اس کا مل رہا ہو، اور وہ جو ٹریبونل کے اندر بھی اور اس کے بعد پھر کمشنر ٹیکس کے پاس بھی جا چکے ہوں، اور تو وہ ایف ٹی او کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، اور ایف ٹی او ان کی جائز مطالبات کو، ان کی جائز جو گزارشات ہیں ان کو فوراً وہ حل کرتا ہے اور آرڈر پاس کرتا ہے۔ یا کسی جگہ پہ خدا نخواستہ ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہو، یا بزنس کمیونٹی کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہو ڈپارٹمنٹ کو، تو ایف ٹی او کا کام ہے گورنمنٹ، ایف بی آر، بزنس کمیونٹی کے جو مفادات ہیں ان سب کا خیال رکھنا، اور ان کے درمیان ماڈریٹر کا اور ثالث کا کردار ادا کرنا، اور ماشاءاللہ 35 سے 40 دن کے اندر مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، اور کیسز جو ہیں نا ان کے آرڈرز پاس کیے جا رہے ہیں، اور بزنس کمیونٹی کو اس کے ساتھ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ صرف ایک آپ نے اپلیکیشن لکھنی سادے کاغذ پہ، یا پھر آپ نے ٹیلی فون کال کرنی ہے جو مختلف ٹیکس کے، سیل ٹیکس کے، انکم ٹیکس کے، ایکسائز کے جو وہاں ایڈوائزر ہیں ان کو، اور آپ کا کیس لگ جائے گا، دونوں کی ہیئرنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ 35-40 دن کے اندر وہ آرڈر پاس ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہی ہے کہ میں نے بزنس کمیونٹی انڈسٹری کی جو پینڈنگ کیسز ہیں یا کسی قسم کی بھی جو ان کی گزارشات ہیں یا کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ ہے خدا نخواستہ، تو وہ میں نے ایف ٹی او تک پہنچانی ہے، ایف ٹی او سے کمیونیکیشن کروانی ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے۔ بہت زبردست جی، ماشاء اللہ۔ اور ڈاکٹر آصف جاز صاحب تو بڑے ایک آنیسٹ اور بڑے جانی مانی شخصیت ہیں جی، تو یقیناً آپ کا ان کے ساتھ جو لائزون ہے وہ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت بڑی ایک بلیسنگ ہوگی جی۔ آج کل ٹیکس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے
کہ موجودہ جو جولائی کی مد میں تاجروں کو جو بل موصول ہوئے ہیں اس میں ٹیکس ایک سیلز ٹیکس فکس کے نام سے وہاں پر لگایا گیا. بزنس کمیونٹی جبکہ اس وقت بے شمار مسائل سے دوچار ہے, بزنس ایکٹیویٹیز بری طرح سے متاثر ہے, ایسے میں ان کے اوپر اتنا بڑا یعنی کہ یہ ایک ان کے سر پہ ایک کوئی ہنٹر لگانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کسی کو 3,000 روپے, کسی کو 6,000, کسی کو 10,000 روپے لگ کے آ رہا ہے, اور یہ کیا ہے, کیا سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ سلسلہ 40 لاکھ سے زیادہ کمرشل صارفین ہیں جی. تو یہ گورنمنٹ نے کیا سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے؟ جی. گورنمنٹ پہلے قدم اٹھا لیتی ہے, بعد میں لوگ احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پر نکلتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, گورنمنٹ کو ہوش آ جاتی ہے. جی. یہ کیا ہے ذرا اس پہ بتائیں, یہ کس طرح سے جان چھٹے گی؟ اس پہلے سے مسائل میں پسی ہوئی جو بزنس کمیونٹی, ٹریڈر کمیونٹی, یہ کس طرح سے معاملات حل ہوں گے؟ میں اس کا جواب تھوڑا سا تفصیل میں دوں گا, اور یہ بات فیکٹ ہے اور سچ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے اس کا دارالمدار کوٹیج انڈسٹری پہ اور ایس ایم ایز پہ ہوتا ہے. تقریباً پاکستان میں 15-20% کوٹیج انڈسٹری ہے, 50% جو ہے اس کے اندر 50-60% اس کے اندر ایس ایم ایز ہیں, اور 10% لارج اسکیل پہ مینوفیکچرنگ آتی ہے. اور اکانومی جو ہے وہ چلتی ہے مڈل کلاس کے اوپر. ملک ترقی کرتے ہیں مڈل کلاس کی خوشحالی کے اوپر, اور یہ ٹف ٹائمز ہیں. اور اس کی سیاق و سباق یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا جو ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو ہے وہ تقریباً 20% ابو ہوتا ہے. یعنی کہ ٹوٹل جی ٹی پی کا 20% یا اس سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, اور پھر اس کو عوام کے ویلفیئر کے لیے استعمال کرتے ہیں. انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے بعد ایجوکیشن پہ پیسہ لگتا ہے, لا اینڈ آرڈر پہ پیسہ لگتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کی سیلریز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. اس کے بعد جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس ملک کا, ان کی جو منافع کمانے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے. تو وہاں جو کنڈیشن ہے ساتھ یہ بھی کہ ٹیکس ٹو جی ٹی پی 20% ہوتا ہے. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں 15 تقریباً ایک سٹینڈرڈ ہے. پاکستان ابھی تک 9.9% تک پہنچا ہے, اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے, پاکستانی گورنمنٹ کی چاہتی ہے کہ وہ ڈیولپ کنٹریز کی طرح انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تحت 15% تک پہنچے. لیکن میں نے آپ کو وہی بات بتائی کہ ہمیں ٹیکس گزار کے دل میں, دماغ میں ایک شعور اور اعتماد پیدا کرنا ہوگا, اور ٹیکس اکٹھا کرنا کے ساتھ ساتھ وہ جو ویلفیئر ہے ٹیکس گزار کی, وہ عزت, اس کا احترام, اس کے بعد انفراسٹرکچر, اس کے بعد پھر ایجوکیشن, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر, اس کے بعد ہیلتھ, وہ بھی ساتھ دینی ہوگی تاکہ لوگ ذوق اور شوق اور دل جوئی سے ٹیکس ادا کریں. اس لیے اور چونکہ دوسرے باقی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور جن سے ہم نے لونز لیا ہوا ہے ان کی بھی شرائط ہیں, لیکن ٹیکس اکٹھا کرنا تو جائز ہے لیکن پروسیس ناجائز ہے. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ٹریڈ باڈیز کو, انڈسٹریسٹ کو, اور سروس سیکٹر سے اور ایگریکلچر سیکٹر سے لوگوں کو مشاورت میں شامل کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے 1 روپیہ اکٹھا کرنا ہے تو اس کو پروسیس کے ساتھ لاگو کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کی منافع کی صلاحیت بھی بڑھے اور اس کے ساتھ پھر ٹیکس کی ریشو بھی بڑھے. اگر ایک طرف کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, ایک طرف ایز آف ڈوئنگ, کام کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے, منافع جو ہے وہ بلکہ نیگیٹو میں چلا گیا, اور دوسری طرف ہم ٹیکس ریشو بڑھا رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ پھر دونوں چیزیں ایک دوسرے کی متضاد ہیں. یہ ہیومن بیہیویئر کے خلاف ہے چیز, یہ انسانیت کے خلاف ہے چیز. اس لیے مشاورت کے ساتھ پروسیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ, اور پھر اس کے بعد وہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ ٹرسٹ دینا ہوگا ٹیکس گزار کو کہ ٹیکس آپ کے اوپر یہ استعمال ہو رہا ہے اور آپ کی فلاح کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ٹریڈرز اور انڈسٹریسٹ اور سروس سیکٹر ٹیکس نہ ہو؟ تو کہ پچھلے 5 سال میں جو بھرپور طریقے سے جو ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں وہ کس نے کیے ہیں, کس نے کروائے ہیں؟ وہ
جو بزنس کمیونٹی ہے اسی کے دل بڑا کرنے سے اور اس کے کاروبار کے بڑھاوے سے تو وہ ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، جو لاسٹ ٹائم ہمارا 6500 ارب اور اب جو ہے 7400-7500 ارب کے قریب جو ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی پڑیں گی ہمیں، مشاورت کے ساتھ پروسیس ڈیسائیڈ کر کے اور قسطوں میں ایپیسوڈس کے اندر ہمیں لوگوں کے ساتھ مل کے تاجر برادری کے ساتھ مل کے ٹیکس کی ریشو بڑھانی ہوگی. ایک دم رات کو سوئے پڑے صبح اگر آپ ان کو کہیں جی آپ نے اتنا بے ہنگم ٹیکس دینا تو لوگ ابھی تیار نہیں ہیں. لوگوں کے بزنسز دیکھیں آپ میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، لوگوں کی جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، جو پورٹ کے اوپر حالات ہیں جتنے کنٹینرز وہاں پھنسے پڑے ہیں، تو لوگ تو پہلے ہی بے چین ہیں، لوگ تو پہلے پینک میں، لوگوں کو تو پہلے موت نظر آ رہی ہے ٹریڈرز کو اپنی. تو اوپر سے یہ چیز صحیح کام غلط طریقے سے کیا جائے تو ایسے ہی ہوگا، صحیح کام کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کام صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو چیمبرز ہیں وہ ماشاءاللہ اس میں انوالو ہوئیں اور اب بہت سی بینڈ آئٹمس کو دوبارہ سے امپورٹیبل کیا گیا اور جو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے کہ جو وہاں کنٹینر پھنسے پڑے ہیں اس کو وہاں سے رعایتی سہولتیں دے کر تو ٹریڈرز وہاں سے اپنا کنٹینرز چھڑوا سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو اپنی ہمت جوان رکھنی پڑے گی، آپ کو نیت اپنی اچھی رکھنی پڑے گی اور گورنمنٹ کو بھی مشاورت کے ساتھ سارے پروسیس کو کرنا پڑے گا تاکہ خاندان کی طرح یہ ایک ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. آپ 75 سال ہو گئے ہیں جی. ایف بی آر آج تک کوئی مروجہ ایسا میکانزم نہیں سامنے لا سکا کہ بزنس کمیونٹی دینا چاہتی. جی جی. لیکن ایف بی آر بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو ٹیکس چور کہتا پھرتا ہے. یہ کس طرح کی عزت ہے جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک جمعہ بازار ایک بھرمار لگی ہوئی ہے. جی. اس کے اوپر یہ ٹیکس نافذ کر دینا جو کہ بجٹ سے ہٹ کر یہ منی بجٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. جی جی. یہ زیادتی نہیں ہے کیا بزنس کمیونٹی کے ساتھ، چھوٹے تاجروں کے ساتھ؟ جی بالکل. ہم بھی ایس ایم ای سیکٹر اور کوٹیج انڈسٹری سے نکل کے ہی ہمارا گروپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بنا ہے 53 سالوں میں، اور میں اس تکلیف کو، دکھ کو، درد کو سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے بھی لیے مشکلات پیدا ہوتی تھیں اور پھر ہم گھبراتے بھی تھے اور مایوس بھی ہو جاتے تھے. تو یہ بالکل بھیجا ہے کہ جب انسان کا رزق اس کے خطرے میں پڑ جائے تو وہ پھر ہر قسم کا قدم اٹھاتا ہے. تو میں نے وہی بتایا نا کہ مشاورت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے وہ ہمیں ختم کرنی ہوگی. ٹیکس گزاروں کی ڈپارٹمنٹ پہ، ڈپارٹمنٹ کی ٹیکس گزاروں پہ، اور جو عزت دینے اور عزت لینے کی جو فضا ہے وہ قائم کرنی ہوگی. اور پچھلے 5 سالوں سے جہاں اسے پہلے بھی ہو، خاص طور پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں نا، اب ٹیکس ٹارگیٹ تو پورا ہو ہی رہا ہے نا ماشاءاللہ، وہ آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو کیوں نہ ہم اس پروسیس کو ڈسکس کریں جس کے تحت ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. وہ تو اینڈ آف دی ڈے پچھلے 5 سالوں سے ٹارگیٹ پورا ہو ہی رہا ہے اور ہو بھی جانا ہے، لیکن وہ جو پورے سال کے بعد جو تلخ تجربات ہیں عدم اعتماد کے وہ رہ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی رہ جاتی ہے. تو ہم نے اسی بدگمانی کو، ایف ٹی او نے بھی، ہم نے بھی، سب بزنس کمیونٹی مل کے، چیمبرز نے مل کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس بدگمانی کو، اس عدم اعتماد کی فضا کو ٹیکس ریفارمز کے ذریعے سے، ٹیکس کی اصلاحات لا کے اس کو آسان بنا کر اور مشاورت کے ساتھ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے حل کرنا ہے. کیونکہ ٹیکس برادری تو اسی ملک کا حصہ ہے نا. کاش صاحب آپ دیکھیں ساری پرابلم ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹیکس نیٹ ورک میں ہے. آئے دن ان کو نوٹسز آ جاتے ہیں، آ جائیں اپنے سارے لے کر لیجر ساری چیزیں. ایک معمولی کلرک سے لے کر ایک انسپیکٹر تک بہت سیریسلی بلیک میل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے شاید میں اپنا وائنڈ اپ کر کے بزنس چلا جاؤں. یہ معاملات سارے یہ ہیں یہاں پر کہ ایف بی آر کس طریقے سے وہ کہتے ہیں یار میں اچھا تھا جب میں ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں تھا. اور جب وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آئے ہوئے کا یہ حال دیکھتا ہے تو وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کوئی نوٹس کوئی مجھے آیا بھی ہے تو کوئی پیسے دے کے میں اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ ورک میں نہ ہی آؤں میں. تو یہ واقعی عدم اعتماد ہے سسٹم کے اوپر جو ایف بی آر کا ہے. میں نے ابھی آپ سے عرض کی 75 سال میں کوئی ایسا لا نہیں سکے. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ کوئی ہمارے وہ کہتے ہیں پنجابی میں سنگی تے نو رکھ کے وصول کرے.
یہ تو آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اب ایک نیا ایشو یہ کھڑا ہو گیا ہے کاشف صاحب کہ فچ جو ریٹنگ کا ادارہ ہے کریڈٹ کے حوالے سے اور ڈیفالٹ پیمنٹس کے حوالے سے کریڈٹ رسک کے بارے میں اس نے پاکستان کو 4 ان ممالک میں شامل کر دیا ہے. ایتھوپیا صومالیہ بھی ہم سے نکل گئے ہوئے ہیں جن کی کوئی نہ اکانومی ہے نہ کوئی اور معاملات ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ بینک ہمارے جو ایکسپورٹرز کا ایل سی کھولنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ آپ دیکھیں پہلے ہی ہماری ایکسپورٹ بڑی ایک زبوں حالی کا شکار ہے. ایسے میں یہ کیا معاملات ہیں کہ کس طرح سے نکلا جائے؟ پہلے ہی ہم FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں عرصہ دراز سے. وہ ہمیں لالی پاپ دے دیتے ہیں, اب نکالیں گے, پھر وہ رکھ دیتے ہیں. اب سنا ہے کہ ان کے تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں تو وہ ہمیں شاید نکال دیں آنے والے اجلاس میں. تو یہ ذرا بتائیے کس طرح سے یہ سارے معاملات سالو ہوں گے؟ یہ سارے جو ویسٹرن ورلڈ ہے یا ڈیولپ ورلڈ ہے ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے ڈیولپنگ اکانومیز کو یا انڈر ڈیولپنگ اکانومیز کو کنٹرول کرنے کا. لیکن بہرحال یہ بہانہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بات کی, یہ بہانہ نہیں ہے. بہرحال ہم اللہ کے فضل سے ان کی ان بندش کی وجہ سے ڈاکومنٹڈ ہو گئے, آرگنائزڈ ہو گئے. ہمارا فائنینشیل سیکٹر اور بہتری ہی معاشرے کے اندر آئی ہے. ہمارے پیسے کی جو آپریشنل ایکٹیویٹی ہے وہ آرگنائزڈ ہو گئی ہے. لیکن بہرحال آج کل کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جس ملک کی معیشت سٹرونگ ہے اس کے پاس فوڈ سیکورٹی بھی ہے, اس کے پاس انرجی سیکورٹی بھی ہے, اس کا بارڈر بھی سیکیور ہے, اس کا عدل و انصاف بھی سیکیور ہے. اس لیے ہمیں فوکس کرنا ہے. اسی لیے ہمیں نے کہا کہ پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس کے بعد جو چیمبرز کوشش کر رہی ہیں مساق معیشت کا, تاکہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں. جب گھر کے دانے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ کسی کی نظر نہیں ہے کہ وہ ہمیں بلیک میل کر سکے. تو ہمیں اپنے آپ کو اندر ہی اندر مضبوط کرنا ہے, کنسولیڈیٹ کرنا ہے اپنے. ہم نے نان پروڈکٹیو ایکسپینسز کو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے کوئی وہ دکان ہو, چاہے وہ کوئی انڈسٹری ہو, چاہے وہ گروپ ہو, چاہے گورنمنٹ ہو, اس کو اپنے نان پروڈکٹیو ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے. خود کوشش کرنی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, پروڈکٹیوٹی کے ذریعے سے کم کرے. اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہماری انرجی کو اویلیبل کرے اور ہماری انرجی کو جو ہے نا ایکسیسیبل یعنی کہ آسان اور اس کو جو ہے کم قیمت کرے. تو کچھ کام ہم نے کرنے ہیں, کچھ گورنمنٹ نے کرنے. جب یہ سارے کام ہو جائیں گے اور ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی تو پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ساری باتیں بھی منوا سکتے ہیں. اور اس سارے کام کرنے کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سارے کام کرنے کے لیے خود کا پروگریسو, خود کا سچا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سارے کام کرنے کے لیے ٹیم ورک کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سارے کام کرنے کے لیے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سارے کام کرنے کے لیے باعمل ہونا بہت ضروری ہے. یہ سارے کام کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال قومیں ایسے ہی بنتی ہیں, قومیں گرتی ہیں اور پھر کھڑی ہوتی ہیں, پھر گرتی ہیں اور پھر کھڑی ہوتی ہیں, پھر وہ چلتی ہیں, پھر بھاگنا شروع ہوتی ہیں. تو یہ دنیا داری ہے اور یہ اکنامکس کا اور یہ جو پوری دنیا میں جو معاشرہ اوپر نیچے ہوتا ہے یہ اس کا سارا ایک اصول ہے. میاں مظفر صاحب فارمر ہمارے پریزیڈنٹ, تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ بولا کرتے ہیں جس کی طرف آپ نے میں اشارہ کیا. تو وہ بڑی دل کو لگتی بات, ہم اکثر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ فسق و فجور کے ساتھ تو معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن عدل و انصاف سے عاری معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا, وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں بھی جو ہمارے پاس اختیارات ہیں ہم اپنے بزنس گروپ کے اندر, اپنے فیملی کے اندر اس طریقے سے جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں ان کو عدل و انصاف کے اوپر, مساوات کے اوپر اور ملک کے اندر عدل و انصاف کو ایکسیسیبل کرنا ہے, آسان کرنا ہے. تو جب عدل و انصاف ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ پھر اپنی جو ہے نا وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. اب آخر میں مجھے آپ بتائیں کہ یورپین یونین نے ایک اتحاد بنایا, یورو, انہوں نے مشترکہ کرنسی اور نیٹو کے طرز پہ انہوں نے ڈیفنس سسٹم بھی بنایا ہوا ہے. تو ہمارے خطے میں اگر کوئی اتحاد بننے لگتا ہے تو یورپ کی نظروں میں اور امریکہ اور دوسرے ممالک کی نظر میں کیوں کھٹکنے لگتا ہے؟ میں ابھی کاوشیں دیکھیں کہ پاکستان, رشیا اور چائنا, افغانستان, ان کے ساتھ مل کر اس خطے میں کوئی اس ٹائپ کا, کوئی معاشی ٹائپ کا کوئی
وہ آپس میں وہ کرنا چاہتے تھے. اس میں بعد میں ایران اور ترکی کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح یورپین یونین اتحاد کے ساتھ چل رہی ہے, نارتھ امریکہ میں ایسے وہ اتحاد ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں کیوں اس خطے کے لوگوں کو غربت کی سے باہر نکلنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں, تو وہ اس خطے میں کیوں اپنا ہوتا ہے؟ ذرا آپ گہری نظر رکھتے ہیں, ذرا اس پہ بھی چند تھوڑے سا کمنٹس دیجیے. یہ تو ایڈم نیو یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو کمزور ہے وہ طاقتور ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور جو معاشرہ ہے جو کہ ترقی یافتہ ہوتا ہے وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے, جو کمزور معاشرہ ہوتا ہے وہ اپنے اس قید سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک انسانی خصلت ہے اور یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے, لیکن بہرحال ایک آرٹ ہے. کمزور کا طاقتور ہونا یہ ایک آرٹ ہے. اور ظاہر بات ہے یہ سوال پھر آپ کا فورن پالیسی سے بنتا ہے, اور تو اس کے لیے اور یہ ہم سب کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر, خاندان کے اندر, اپنے بزنس گروپس کے اندر ہم سب کرتے ہیں کہ کچھ لوگ 1-to-1 ریلیشن شپ رکھتے ہیں, کچھ لوگ 1-to-2 رکھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کسی سے ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اپنے مفاد کو اپنی جو خاندان کی عزت کو, اپنے گروپ کی عزت کو, اس کو پرائرٹی دیتے ہیں. تو جب ہم پاکستان کے مفاد کو پرائرٹی دینا شروع کر دیں گے اور پاکستان کے لیے بات کرنا شروع کر دیں گے اور پاکستان کو پرائرٹی دیں گے اور ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کریں گے, یہ ایک آرٹ ہے, سکلز ہے, یہ سیکھنی پڑتی ہیں. اور اللہ کرم کرے, فضل کرے, اور ہم ایز اے بزنس مین, ایز اے پولیٹیشین یہ سارا آرٹ سیکھیں اور ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ رکھیں. اور ریجنل ٹریڈ کے ساتھ, کیونکہ ریجنل ٹریڈ بالکل بارڈر سے اوپر سے ہم نے بجلی اور گیس لینی ہے, اور کسی بھی خدا نہ خواستہ فوڈ انسیکیورٹی کے صورت میں ہم نے بالکل بارڈر ٹو بارڈر اپنی جو غذائیت کی یا فوڈ کی ضرورت پوری کر لینی ہے, ہمیں انتظار نہیں کرنا. تو وہ اس کے لیے ہمیں بہرحال بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اور بڑا ڈپلومیٹک ہو کے اور ملٹی لیٹرل دنیا کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے ہیں. تو یہ اللہ کا خیر کرے انشاء تعالیٰ. اچھے لیڈر جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, اور جس ملک نے بھی ترقی کی اس نے ملٹی لیٹرل جو ہے نا ریلیشن شپ رکھا ہے, اور خاص طور پر ریجنل ٹریڈ کے پر اس نے یقین کیا. تو یہ بہرحال ایک بڑا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا, اور اس کے اوپر ماسٹر ڈگریز ہوتی ہیں, اور بہرحال اس کے اندر بھی تربیت کا رول ہوتا ہے, اس کے اندر نیت کا رول ہوتا ہے, اس کے اندر مفاد پرستی کو ختم کر کے ملک کے لیے سوچنا پڑتا ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاء تعالیٰ, ہمیں اچھے لیڈر عطا کرے اللہ. اور ہم لیکن سب سے پہلے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی. اگر ہم اپنے گھر کے اندر ہی ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے, اپنے بزنس کے اندر ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ رکھیں گے, اور فرق تفریق کریں گے اپنے کسٹمرز میں, اپنے ریلیشن شپس میں, دوستوں میں, تو بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا. تو ہم سے ہی لیڈر نکل کے تو آگے اسلام آباد میں جاتا ہے نا. تو جو بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے وہ ہے بااخلاق, اور وہ ہے اپنے علم کو بڑھانا, اپنی نظر کی وسعت کو بڑھانا, اپنے ویژن کو بڑھانا, اور پھر ملٹی لیٹرل ٹریڈ, ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ رکھنا. تو دین بھی تو ایسے ہی پھیلا. تو اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم ماہر ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کاشم مہر صاحب نے ایف ٹی او کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا, اور پھر ریجنل ٹریڈ کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ ہمسایوں جو فوری طور پر رشتہ داروں سے بڑھ کر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس طرح ممالک بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں. اور انہوں نے فچ کی جو ریٹنگ ہے وہ اس کو بڑا الارمنگ کہا, اور FATF کے بارے میں انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جو ہم جلد گرے لسٹ نکل آئیں, اور اس خطے کو بھی پوری دنیا کی طرح یورپین یونین, امریکہ, کینیڈا, مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ کے کنٹری کی طرح اس ملک کو بھی جو ترقی کے حاصل کرنے کے لیے ثمرات یہ ہے وہ حق حاصل ہے, یہ اس کے اوپر کام کریں. انہوں نے بتایا کہ اس میں ایک بڑے زیادہ ہمیں ایک کنوکشن اور بڑے ایک مسلسل جدوجہد اور اخلاص کے ساتھ, کردار کے ساتھ سارا کچھ کرنا ہوگا. اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا اللہ کرے ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے.
کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، جزاک اللہ۔ اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نظام ٹی وی کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا ہمارے پاس ہمارے نعمت خانے میں آنے کا شکریہ. جزاک اللہ.